अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मुल मोमिनीन जनाब खदीजतुल कुबरा इस्लाम की पहली खातून हैं। सरकार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज में सर फ़हरिस्त जिस शख्सियत का नाम आता है, जो पहली ज़ौजा है, उसे खदीजतुल कुबरा कहा जाता है। जनाब खदीजा बिन्त खुवैलद तारीख़ इस्लाम की यादगार और अज़ीम शख्सियत है। सरकार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर व बेशतर अज़वाज के दरमियान मुबाहात फरमाते थे और फ़ख्रिया इस बात को कहते थे आप कि खदीजा वो औरत है कि जिससे खुदा ने मुझे नस्ल अता की है। जनाब खदीजतुल कुबरा हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की माँ है। ये ख़याल रहे कि अज़वाज रसूल में 7, 9, 11 ये रिवायतों के मुताबिक क्या तो अज़वाज रसूल की तादाद 7 है या 9 है या 11 है। इन सब के अंदर अज़वाज में औलाद जिसे अल्लाह ने अता फरमाई वो हज़रत खदीजतुल कुबरा है और दूसरी मारिया क़ब्तियाँ हैं कि जिनके बतन से हज़रत इब्राहीम पैदा हुए थे, मगर हज़रत इब्राहीम बचपन ही में फ़ौत हो गए और हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से बड़े भाई थे क़ासिम तय्यब ताहिर, मगर तारीख़ ने लिखा है कि ये सब पहले ही फ़ौत हो गए थे और बचपन ही में इनका इंतकाल हो गया। अलबत्ता ये बात काबिल गौर है कि अल्लाह ने अपने रसूल को जो दुख्तर अता फरमाई वो फ़ातिमा ज़हरा, और इसी फ़ातिमा ज़हरा से नस्ल रसूल चली है, यानी नस्ल रसूल का दारोमदार फ़ातिमा ज़हरा के ऊपर है। और फ़ातिमा ज़हरा जनाब खदीजतुल कुबरा की बेटी है। जनाब खदीजतुल कुबरा कौन है का पहली चीज़ तो ये है कि अज़वाज रसूल में सरफ़हरिस्त है और सबसे पहली ज़ौजा है कि रसूल ने जिस शख्सियत के साथ 25 साल गुजारे हैं, यानी 25 साल की उम्र में पैगम्बर इस्लाम ने उनसे अक़्द फरमाया और कहा जाता है कि वो 40 साल की थी। हालांकि ये भी एक अफसाना है, वो 25 साल ही की थी। सरकार रसालत कि हम उम्र थी जनाब खदीजा उनसे सरकार से बड़ी नहीं थी, और ना ही ये भी एक अफसाना है कि उनकी शादी किसी काफिर से पहले हो चुकी थी। तो ऐसा ये एक अफसाना है, वरना उनकी शादी किसी से नहीं हुई है और पहली बार जिससे शादी हुई है वो सरकार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। उसकी वजह यह है कि जनाब खदीजा को इंतज़ार था पैगम्बर ख़त्मी मरतबत का कि आखिरी ज़माने में एक रसूल पैदा होने वाला है, और उसकी अलामात और उसके सिलसिले से जनाब खदीजा को ये इल्म था। वो अपनी किताबों की आलिमा थी और इस वजह से वो जानती थी कि रसूल पैदा होगा और उसी रसूल का वो इंतज़ार कर रही थी। वरना आप देखें कि तारीख़ के बयानात के मुताबिक कि जनाब खदीजा की उम्र 25 साल, 25 साल काफ़ी होती है, और अरब जैसे माहौल के अंदर 25 साल बड़ी उम्र मानी जाती है, इसलिए कि जहाँ 9 साल की लड़की की शादी हो जाती हो वहाँ 25 साल बड़ी हैसियत रखते हैं। तो 25 साल की उम्र में जनाब खदीजतुल कुबरा की शादी हुई सरकार रिसालत से, और सरकार रिसालत से पहले आपकी कोई किसी से शादी नहीं हुई है। ये तारीख़ का एडिशन है और तारीख़ का अफसाना है। जब इसको डीपली इस पर आप गौर करेंगे तो आपको ऐसे शवाहिद नहीं मिलेंगे कि किसी से शादी हुई, और ना ही फ़ातिमा ज़हरा के अलावा आपकी कोई औलाद है, बल्कि आपकी औलाद जो थी वो तारीख़ तबरी वग़ैरह के मुताबिक हम मातूस सिहारा वो सब के सब बचपन ही में फ़ौत हो गए। जनाब तैयब, जनाब क़ासिम, जनाब ताहिर, ये सब बचपन ही में कत्ल कर दिए, ये बचपन ही में फ़ौत हो गए थे, बचपन ही में दुनिया से चले गए थे। अलबत्ता जनाब पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबतर का ताना दिया जाता था। अबतर का ताने के मानी ये है कि इनकी कोई नस्ल नहीं है, कोई औलाद नहीं है। अगर औलाद होती तो पैगम्बर को अबतर का ताना न दिया जाता। ताना अबतर देना इस बात की दलील है कि फ़ातिमा ज़हरा ही रसूल की इकलौती बेटी हैं, और फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की विलादत बसआदत जो हुई है वो है जो 20 जुमादा सानिया सन 5 बेसत, यानी 5 बेसत
کے معنی یہ ہے کہ حضور کو اعلان نبوت کیے ہوئے 5 سال گزر چکے ہیں، 5 یا 6 سال گزر چکے ہیں، اور اب تک اگر کوئی اولاد ہوتی تو ابتر کے تانے دینے کی ضرورت نہیں تھی۔ ابتر کا تانا دینا اس بات کی دلیل ہے کہ سرکاری رسالت کی اولاد کوئی فاطمہ زہرا کے علاوہ نہیں ہے، اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جناب خدیجۃ الکبریٰ کی بیٹی ہے۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ عرب کی امیر ترین خاتون کے جنہیں ملکۃ العرب کا خطاب ملا، اور انہیں طاہرہ بھی کہا جاتا تھا، طاہرہ بھی کہا جاتا تھا، یعنی طاہرہ ہونا کہ وہ پاکیزہ ہیں، یہ ماں کا بھی شرف ہے کہ ماں کو بھی طاہرہ کہا جاتا تھا، اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا بھی یہ شرف ہے کہ آپ کو بھی طاہرہ کہا جاتا ہے، یعنی حضرت فاطمہ زہرا بھی طاہرہ ہے اور جناب خدیجۃ الکبریٰ بھی طاہرہ ہیں۔ تو بحث یہ تھی کہ، اور بات یہاں تک تھی کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ اپنے عہد کی امیر ترین خاتون تھی، اور آپ کے سے مال تجارت لے کر کے لوگ مال لے کے جاتے تھے اور تجارت کرتے تھے۔ بار سرکار رسالت بھی جناب ابو طالب کے مشورے سے آپ کے یہاں گئے، اور آپ نے چاہا کہ مجھے مال دیا جائے تاکہ میں تجارت کروں، تو جناب خدیجۃ الکبریٰ نے آپ کو مال دیا تجارت کے لیے، اور تجارت اسی کے ساتھ ساتھ اپنے غلام میسرہ کو بھی انہوں نے ساتھ بھیجا کہ جب سفر تجارت آپ اختیار کریں تو انہیں ساتھ رکھیں۔ جناب سرکار رسالت نے میسرہ کے ساتھ سفر اختیار کیا، اور میسرہ کو یہ تاکید کی تھی جناب خدیجۃ الکبریٰ نے کہ جو بھی خارق العادہ چیز کوئی دیکھے، ایسی چیز جو غیر معمولی چیز ہے اور اہم ترین چیز ہے، اور عام طور پہ ایسا کچھ نہ ہو سکتا ہو، تو اس چیز کی مجھے اطلاع دیں اور مجھے بتائیں۔ چنانچہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سے آ کر کے میسرہ نے کچھ حالات بیان کیے، بلکہ جب سرکار رسالت تشریف لائے تو تشریف لانے کے بعد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجارت میں سب سے زیادہ منافع کمایا، سب سے زیادہ نفع آپ کو حاصل ہوا، اور آپ کا انداز تجارت بھی بہت اچھا تھا۔ جناب سرکار رسالت کی اس تجارت سے جناب خدیجۃ الکبریٰ خوش ہوئی، اور میسرہ سے پھر یہ سوالات کیے کہ بتاؤ تم نے راستے میں کیا کیا دیکھا، تم ان کے ساتھ تھے، تم نے کیا کیا دیکھا۔ جب میسرہ نے جو باتیں بتائی ہیں وہ باتیں بڑی عجیب تھیں، اور جناب خدیجۃ الکبریٰ ایسی ہی باتوں کا انتظار کر رہی تھی، اور کسی ایسی ہی شخصیت کا انتظار تھا کہ جس کے لیے ایسا ہوتا۔ جو میسرہ نے کہا کہ بی بی جب یہ چلا کرتے تھے تو درختوں کی ڈالیاں ان کے لیے جھک جایا کرتی تھیں، ان کی تعظیم میں، ان کے احترام میں درختوں کی ڈالیاں جھک جاتی تھی۔ جب یہ چشمے پہ جاتے تھے تو پانی ان کی طرف خود بخود بڑھتا تھا، اور یہ عبادت کرتے تھے، یہ وضو کرتے تھے اور پانی ان کی طرف آتا تھا۔ یہی وہ ساری چیزیں تھیں کہ جو حیرت انگیز تھیں، اور جن کا جناب خدیجۃ الکبریٰ کو انتظار تھا، تاکہ محسوس کر سکے کہ آنے والا جو ہے وہ نبی آخر الزمان ہے، آخری وقت کا پیغمبر ہے، اس سے بڑا کوئی پیغمبر نہیں ہے، وہ سید الانبیاء ہے۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ نے سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کیا، اور اللہ نے عجیب جزا عطا فرمائی۔ تو جناب تاریخ کے بیانات اگر آپ دیکھیں تو اسلام میں خدیجۃ الکبریٰ دولت مند خاتون تھی۔ جب سرکار رسالت نے آپ سے شادی کی ہے، اور سرکار رسالت کے شادی کے وقت آپ کے پاس بے پناہ دولت تھی، اور عرب کے بڑے بڑے لوگ آپ کے مال سے تجارت فرماتے تھے۔ بڑا سوال یہی ہے کہ وہ مال جو اتنی تعداد میں تھا اس عرصے میں، اسلام کا اور اسلام پر جو وقت پڑ رہا تھا، اور اسلام اولین وقت تھا اسلام کا، تو وہ مال جناب خدیجہ نے قربان کر دیا اسلام کے اوپر۔ سوال بہت بڑا یہ ہے کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ نے اپنا مال قربان کر دیا اسلام کے اوپر، اسلام کی تبلیغ کے اوپر۔ اب اگر دنیا خدیجۃ الکبریٰ کی رضی اللہ عنہا اور خدیجۃ الکبریٰ رحمہ اللہ پر کی اولاد پر اگر اپنی دولت، ساری دولت بھی قربان کر دیں تب بھی کم ہے، اس لیے کہ خدیجہ نے اپنا مال اس وقت میں دیا کہ جب خدیجہ نے محسوس کیا کہ اسلام کو میرے مال کی ضرورت ہے،
بہت سے غلام آزاد کیے گئے جناب خدیجہ کے مال سے۔ چنانچہ ایک پیغمبر ایک طرف سے گزر رہے ہیں، ایک سمت سے گزر رہے ہیں، اور ایک غلام پر سختی کی جا رہی ہے، اس سے کہ غلام اسلام لے آیا تو غلام پہ سختی کر رہا ہے۔ اس کا آقا سرکار دو عالم سر جھکا کے بیٹھ گئے گھر میں، تو جناب خدیجۃ الکبریٰ نے سوال کیا، اللہ کے رسول کیا بات ہے، اداس کیوں بیٹھے ہیں؟ تو پیغمبر نے فرمایا کہ ایک حبشی مسلمان ہو گیا ہے اور اس پر اس کا مالک سختی کر رہا ہے۔ تو جناب خدیجہ نے فرمایا تو اس کو خرید لیجئے اور راہ خدا میں اس کو آزاد کر دیجئے، آپ خرید لیں۔ تو جناب خدیجہ کی دولت سے نہ جانے کتنے غلام خریدے گئے اور کتنے گھروں میں آب و دانہ جناب خدیجہ کی دولت سے مہیا ہوتا تھا۔ جناب خدیجہ الکبریٰ کی دولت سے اسلام مالا مال ہو گیا، اور آج الحمدللہ اسلام مسلمان بہت امیر ہیں، مسلمانوں کے پاس بڑی دولت ہے، چاہے وہ دنیا کے کسی گوشے میں ہوں، الحمدللہ مسلمانوں کے پاس دولت ہے، مگر یہ دولت جناب خدیجہ الکبریٰ کے ایثار کا نتیجہ ہے، قربانی کا نتیجہ ہے۔ جناب خدیجہ الکبریٰ نے ایثار کیا اور اپنی دولت قربان کی، اللہ نے انہیں جزا عطا کی، اور ایسی عطا کی کہ جسے تاریخ یاد رکھے گی۔ آپ سوچیں کہ جناب خدیجہ الکبریٰ اولین خاتون ہیں کہ جو سرکار رسالت پر ایمان لائی، اور وہ خاتون ہیں کہ جنہوں نے اپنی دولت اللہ کی راہ میں قربان کی، تو اللہ نے بھی جزا عطا فرمائی اور انعام عطا فرمایا کہ جناب خدیجہ کے یہاں اللہ نے فاطمہ جیسی بیٹی عطا فرمائی ہے۔ یہ وہ اجر ہے جو کبھی نہ ختم ہونے والا ہے۔ فاطمہ زہرا جناب خدیجہ الکبریٰ کی بیٹی ہیں، اور فاطمہ زہرا کی بیٹی زینب کبریٰ ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔